افضل مخلوق بنایا اور ایک مقصد کے تحت پیدا کیا، وہ مقصد اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی توحید ہے۔ اور پھر اللہ نے شروع ہی سے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کا ایک سلسلہ ہادی بنا کے بھیجا، اور ان کا ایک ہی مشن اور ایک مقصد رہا، وَاعْبُدُوهُ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ کی توحید بیان کرو۔ چنانچہ کل ایک قرآن کریم کی آیت بھی پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے رسول بھیجے ان کو ایک ہی کام دیا، ایک ہی بات بتائی کہ ان کی طرف ہم نے وحی بھیجی کہ اللہ میرے سوا کوئی اور نہیں ہے، میں ہی اللہ ہوں، میری ہی عبادت کرنی چاہیے، میرے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، اور یہی اصل مقصد ہے۔ تو اس کے تحت انبیاء آتے رہے، ایک لمبا سلسلہ انبیاء کا رہا، آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر اللہ نے مبعوث فرمائے، ان کی امت میں اللہ نے ہمیں بھی پیدا کیے۔ کل بات پہنچی تھی مکہ شہر کے اوپر کہ مکہ ایک شہر ہے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ عقل کے اعتبار سے، آج کے ہماری سوچ کے اعتبار سے کوئی ادارہ یا کوئی خاص کام ہو، کوئی خاص جگہ اس کے لیے تلاش کی جائے تو زرخیز جگہ کو تلاش کیا جاتا ہے، جو جگہ کھیتی باڑی والی، پھول پھل والی یا پھر پانی والی یا ایسی جگہ ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمین میں آئے، اللہ کا کلام جس زمین پر اترا اور انبیاء جس زمین پہ زیادہ تر آئے، وہ زمین بظاہر اس قسم کی زرخیز نہیں ہیں اور کالے پتھر اور پہاڑوں والی زمین ہے، لیکن اللہ نے انبیاء کو وہیں بھیجا اور وہاں سے دین کی ابتدا ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے دنیا میں بھیجا، پیدا کیا، تو یہ بات بھی کل آئی تھی کہ فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ میں اپنا خلیفہ، اپنا نائب، اللہ نے فرشتوں سے کہا اپنا خلیفہ، اپنا نائب دنیا میں بھیج رہا ہوں، جو میری نیابت کو، یعنی عدل کو، انصاف کو، خیرخواہی کو، اچھے پیغامات کو، سچ کو دنیا میں رواج دے گا، اپنائے گا، اور درندگیت، بربریت، جانورہ پن سے لوگوں کو نکالے گا، بہرحال خدا کی خدائی کو تسلیم کرے گا، مانیں گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے اور حضرت آدم علیہ السلام نے مکہ کے اندر ایک گھر تعمیر کیا جس کا نام بیت اللہ تھا، پھر وہ گھر منہدم ہو گیا، پھر سالیں گزر گئیں، پھر وہ گھر گم ہو گیا۔ تو ذکر آیا تھا کل کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبر بنایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اولاد دی، ان میں سے ایک بیٹے آپ کے حضرت اسماعیل ہیں علیہ السلام، جن کی والدہ کا نام ہاجرہ ہے۔ تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ڈالا، اللہ نے اپنی مشیت اور مصلحت کے مطابق کہ ان کو مکہ میں فلاں جگہ کے اوپر چھوڑ دو۔ جب مکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت امی ہاجرہ اور ان کے دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو صفا میں مکہ کے جنگل میں چھوڑا اور چھوڑ کر چلے گئے واپس، اور پھر حضرت امی ہاجرہ نے آواز دی کہ اللہ کے بندے، آخر کیا وجہ ہوئی کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو لاسٹ میں انہوں نے ہی کہا کہ اللہ کا حکم ایسا تو نہیں ہے، اس لیے کہ امی ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، صورت، آپ کی زبان، آپ کے کردار، آپ کے اخلاق سے یہ پتہ تھا کہ یہ ظالم نہیں ہیں،
یہ بے وفا نہیں ہیں، ان کی تہذیب سے مجھے معلوم ہے کہ یہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کیا اللہ کا حکم ایسا ہی ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا ہاں اللہ کا حکم ایسا ہی ہے۔ تو انہوں نے پھر کہا اذن لا یضیعنا، پھر آپ تشریف لے جائیں، اللہ ہمارا مالک ہے، روزی کا بھی، ٹھکانے کا بھی، مکان کا بھی انتظام اللہ کر دے گا، وہ ہمارا رکھوالا ہے، وہ پانی دے گا، وہ ہمیں سائبان دے گا، سایہ دے گا، وہ ہمیں سنگ سماس بھی دے گا، آپ تشریف لے جائیں۔ اور پہلی جو پریشانی وہاں پیش آئی وہ پانی کی تھی کہ پانی وہاں موجود نہیں تھا۔ امی ہاجرہ اس یقین کے ساتھ کہ جس رب نے یہاں ہمیں بسایا ہے، جس نے ہمیں یہاں پہنچایا ہے، وہ پانی کا نظم ضرور کرے گا۔ یہ اور بات ہے ہماری آنکھیں پانی کو نہیں دیکھ رہی ہیں، ہم پانی نہیں پا رہے ہیں، ہمارا کام تلاش کرنا ہے، اللہ پانی دے گا۔ وہ پیاسے تڑپتے بچے کو چھوڑ کر ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی کے اوپر، صفا مروہ قریب 2 پہاڑیاں ہیں، ان کے اوپر انہوں نے دوڑنا اور دیکھنا شروع کیا۔ 7 چکر لگ گئے ان کے۔ آخر اللہ نے جبرائیل امین کو کہا جبرائیل جاؤ اور پانی نکال دو۔ جبرائیل امین آئے تو جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے وہیں انہوں نے پر مارا اپنا زمین کے اوپر اور پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا، پانی نکلا، لیکن چونکہ پانی مل نہیں رہا تھا، اچانک ملا امی ہاجرہ کو۔ انہوں نے سوچا شاید پانی بہہ جائے گا اور کم ہو جائے گا۔ انہوں نے جلدی سے پانی کے سائٹوں میں منڈیر بنا دی، زم رک جا بھائی رک جا، تو پانی رک گیا، آگے تو نہیں بہا لیکن اللہ نے اس کو قیامت تک جاری کر دیا۔ وہ پانی استعمال کیا، پھر وہاں ان کی بستی بس گئی آہستہ آہستہ۔ اور عام طور سے جانور پرندے یہ پانی والی جگہ میں جاتے ہیں اور رہتے ہیں، پانی کے بغیر یہ رہ پاتے نہیں۔ تو اس ایریے میں پانی نہیں تھا، سب کو معلوم تھا کہ یہاں پانی نہیں، یہاں پڑاؤ ڈالنے کے لیے مناسب جگہ نہیں، لیکن کچھ لوگوں نے دیکھا کہ یہاں کچھ پرندے اڑانے بھر رہے ہیں، پرندے اڑ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے یہاں آس پاس میں کہیں پانی ہے، تلاش کیا جائے۔ ان لوگوں نے تلاش کرنا شروع کیا، کرتے کرتے وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھا ایک ماں بچہ ہیں، انہوں نے یہاں ڈیرا ڈالا ہوا ہے اور پانی کا چشمہ بھی ہے، زمین زرخیز کچھ نظر آنے لگی۔ انہوں نے ان سے اجازت طلب کی کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم بھی یہاں رہ لیتے ہیں۔ امی ہاجرہ نے اجازت دے دی کہ آپ رہیں اور آپ کو رہنے کی اجازت ہے۔ قبیلہ بنو جرہم یہ قبیلہ تھا جنہوں نے آ کے یہاں پانی تلاش کیا اور ڈیرا ڈالا، تو یہ قبیلہ بھی وہیں بس گیا، آہستہ آہستہ بستی بن گئی، اور بستی سے پھر یہ قصبہ بن گیا، اور پھر یہ ایک شہر بن گیا۔ اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر اپنے بیٹے کو ملنے آئے۔ اللہ نے ذہن میں ڈالا کہ اس بیٹے کی قربانی دے دی جائے۔ پھر یہ ایک لمبا مسئلہ آپ نے سنا پڑھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بار بار خواب آیا کہ اللہ کے راستے میں کوئی اچھی چیز قربان کر دی جائے، اور لاسٹ آ کے بات یہاں بیٹھی کہ جو چیز سب سے زیادہ محبوب ہے، اکلوتی ہے، وہ آپ کا بیٹا ہے، اللہ کے راستے میں اسے ذبح کر دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ بھی کیا، آپ اس میں کامیاب ہو گئے۔ پھر آپ نے اسی بیت اللہ کی دیواروں کو تلاش کیا، کھودا، ڈھونڈا اور بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ساتھ رہے، تو گویا اللہ نے اس وقت اس بستی کو ایک قصبہ بنا دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے لگتا ہے رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، اس شہر میں فساد
اس میں جھگڑے، اس میں بے دینی، اس میں بے حیائی نہ ہو۔ اور اللہ اس شہر میں یہ زرخیز زمین نہیں ہے، یہ سنگلاخ پہاڑ کالے پتھر ہیں، تو رزاق ہے جیسے تو نے پانی عطا کیا۔ وارزق اہلہ من الثمرات، یہاں کے رہنے والے بسنے والوں کو اللہ تو روزی بھی دے دے، دنیا کے اندر جہاں جو پھل پیدا ہو وہ تازہ تازہ انہیں کھلا دے۔ حاجیوں کو، عمرہ کرنے والوں کو تجربہ ہوگا کہ وہ وہاں تازہ پھل پاتے ہیں اور عمدہ چیزیں پاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو حج کا موقع نصیب کر دے۔ من آمن منہم، ان میں سے جو تیری مان جاتا ہے، جو تجھے تسلیم کر لیتا ہے، باللہ جو تیری ذات کے اوپر ایمان لے آئے، وبالیوم الآخر اور جو آخرت کے اوپر ایمان لے آئے۔ اصل مسئلہ آخرت کا ہے۔ باللہ اللہ کی ذات کے اوپر ایمان کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے اور نہ اس کا اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، ذات اس کی اللہ ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یا رسول اللہ یہ پیغام بھی آپ دے دیں، اللہ ایک ہے، کسی کا محتاج نہیں، لم یلد اس کا کوئی بیٹا نہیں، ولم یولد اور اس کا کوئی باپ نہیں۔ آپ کل تفسیر میں سن رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اور حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق کہ کچھ لوگوں نے ان کو اللہ کا بیٹا اور اللہ کی بیوی قرار دیا، تین خدا، اور یہ لہریں چلتی ہیں، یہ تحریکیں، اللہ ان سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ نے پہلے ہی یہ دروازہ بند کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ جو آپ کو ایک خدا مانے، آپ کی ذات کے اوپر ایمان لے آئے، آپ کو خالق مانے، آپ کی خالقیت میں، آپ کی صفت میں کسی کو شریک، اللہ بیٹا دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور اولاد دینے والا، اللہ کے علاوہ کوئی اور موت دینے والا، اللہ کے علاوہ کوئی اور زندگی دینے والا نہیں ہے، یہ کام اللہ کے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہیں۔ وبالآخرتی اور اللہ جو وبالیوم الآخر اور جو آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھے، یہ اللہ ہمارا مقصد ہے، آپ کا بھی مقصد ہے، اسی لیے ہم نے یہاں ڈیرا ڈالا، اسی لیے ہم نے پچھلی بستی کو چھوڑا، اسی لیے ہم نے یہاں یہ ادارہ بنایا، اسی لیے ہم نے اپنے بچوں کو اس جنگل میں ڈالا، اسی لیے ہم یا اللہ یہاں بیٹھے اور بسے ہیں، یہی ہمارا مقصد ہے۔ ورزق اہلہ، یہاں کے رہنے بسنے والوں کا تو ذمہ دار مالک ہے، ان کو روزی دینا، لیکن جو آپ کی ذات کے اوپر اور آخرت پہ ایمان لے آئیں۔ آخرت ہمارا اصلی مقصد اور اصلی منزل ہے، ہماری دنیا مسافرت ہے، دنیا میں کچھ دن ہیں، اور وہ لوگ جو آخرت پہ یعنی مرنے کے بعد اللہ دوبارہ زندہ کرے گا، قبر میں حساب دینا ہے، حشر میں اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، اللہ کے سامنے حاضری ہوگی اور دنیا کا لیکھا وہاں اللہ لیں گے، اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، اور پھر دوبارہ وہاں موت نہیں آئے گی، جنت جہنم کا وہاں فیصلہ ہوگا۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو نہیں دیکھا، مانتے ہیں اللہ ایک ہے، اس لیے قرآن نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انہوں نے تسلیم کیا، ان کو بتایا جہنم ہے، جہنم کو مانتے ہیں، جی ہاں ہے، جنت ہے، جنت کو مانتے ہیں، آخرت میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ وبالآخرتی اور جو بالیوم الآخر، آخرت کے اوپر اللہ ایمان رکھتے ہیں، ان کا تو مالک ہے، ان کو روزی دینا۔ اللہ نے روزی کا نظم کیا، اور اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو سن لیا، اور یہ بھی بات کل آئی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ انہی میں سے ایک رہبر کو بھیجنا جو ان کو تیری کتاب اور کتاب کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے گا۔ یہ دعا بھی اللہ نے قبول کی۔ اس دعا کے نتیجے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے۔ مکہ شہر میں جب یہ گھر بنا، یہ قبیلہ بسا،
قبیلہ بنو جرہم، تو اس قبیلے کی بادشاہی، ان کی نظامت، ان کی ذمہ داری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد رہی ہے۔ لیکن اسماعیل علیہ السلام کی عمر 133 یا 37 سال بیان فرماتے ہیں کہ اتنی عمر ہوئی، اس عمر تک حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں کے ذمہ دار رہے، بیت اللہ کے اور وہاں کے قبیلے کے، اور وہاں جو مہمان آتے ان کی میزبانی کے ذمہ دار، پانی پلانے کے ذمہ دار رہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ لیکن جب اللہ نے ان کو موت دے دی، دنیا سے چلے گئے، تو پھر یہ عہدہ، یہ ذمہ داری ان کے سسرال یعنی بنو جرہم کی طرف منتقل ہو گئی۔ وہ لوگ اس کے ذمہ دار رہے اور عرصہ دراز تک، کئی سو سال تک وہ لوگ ذمہ دار رہے، بیت اللہ کی دیکھ بھال، اس کی دیکھ ریکھ کرتے رہے، میزبانی کرتے رہے، حاجیوں کو پانی پلاتے رہے۔ اس کے بعد ایک قبیلہ اور بسا وہاں، عدنان کے نام سے ایک قبیلہ آیا، اس قبیلے نے ان سے کسی طریقے سے یہ ذمہ داری حاصل کر لی، لڑ جھگڑ کے، تو یہ کئی سال تک ذمہ دار رہے۔ کچھ عرصے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، چونکہ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، 2 الگ الگ ماؤں کے، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سارے زیادہ تر انبیاء ہیں، بنی اسرائیل کے سارے انبیاء، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد میں ایک شخص تھے قصی ابن کلاب، یہ پرورش کے لیے اپنے نانیحال چلے گئے، یتیم ہو گئے، لیکن دوسری جگہ انہوں نے پرورش پائی، انہوں نے کچھ حالات دیکھے، ہوشیار ہوئے، عقل مند تھے، سمجھدار تھے۔ جب یہ واپس آئے، انہوں نے آ کر ایک میٹنگ بلائی، اپنے قبیلے کے لوگوں کو جمع کیا، انہوں نے اپنی تاریخ سمجھائی اور ان کو آگاہ کیا کہ ہم لوگ اس تاریخ کے ہیں، ہمارے دادا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، ہم یہاں یہ بستی بسانے والے ہیں، ہم اس کعبہ کے بیت اللہ کے ذمہ دار رہے ہیں، تو آؤ آ جا کے ہم یہ ذمہ داری سنبھالتے ہیں۔ ان لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، انہوں نے کسی طریقے سے آ جا کر ان سے یہ ذمہ داری لے لی، اور پھر یہ اس قبیلے کے ذمہ دار بھی رہے، بیت اللہ کے ذمہ دار بھی رہے، اور انہوں نے اس میزبانی کو سنبھالا، اور انہوں نے پانی پلانے کا، حاجیوں کی خدمت کرنا، میزبانوں کو دیکھنا، مہمانوں کو ان کی دیکھ بھال کرنا، یہ سب ان کے ذمہ ہو گئی۔ پھر ان کی نسل چلتی رہی، انہی کے نسل میں ہاشم نام کے ایک شخص ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2-3 لقب آتے ہیں، ہاشمی آتا ہے ان میں سے ایک لقب۔ تو ہاشم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پردادا ہیں، آپ کے والد عبداللہ، آپ کے دادا عبد المطلب، اور ان کے والد کا نام ہاشم ہے، ابن عبد مناف، عبداللہ ابن عبد المطلب ابن عبد مناف ابن ہاشم۔ تو ہاشم نام تو ان کا دوسرا ہے، لیکن یہ بہت عقل مند، بہت مہمان نواز، بہت سنجیدہ آدمی رہے۔ جب ان کے ہاتھ میں باغ ڈور آئی تو یہ روٹیاں توڑ توڑ کر اور شوربے میں ڈال کر، سرید بنا کر حاجیوں کی اور آنے والے مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے تھے۔ یہ بات اللہ کو بہت پسند آئی۔ اللہ نے قریشیوں کی سخاوت کا بار بار ذکر بھی کیا، ان کی بہادری کا، ان کی دل کی صفائی کا، ان کی محبت کا۔ تو یہ بہت مہمان نواز تھے، روٹی کے ٹکڑے توڑ کر سرید بناتے۔ توڑنے کا نام ہاشم کے معنی توڑنا آتا ہے، اسی لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا۔ تو ان لوگوں نے پھر یہ ذمہ داری سنبھالی، ان کے ہاتھ میں یہ رہی۔ تو آ جا کے ان کے بھتیجے ہیں عبد المطلب، مطلب تو ان کے بھائی ہیں، عبد المطلب ان کے بھتیجے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ مطلب ان کے بھائی ہیں۔ ہاشم کا جب انتقال ہو گیا تو
تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ چلے گئے اور وہیں انہوں نے پرورش پائی، اور مطلب ہاشم کی جگہ بیت اللہ کے ذمہ دار ہو گئے، وہاں کی ذمہ داری انہوں نے سنبھالی۔ کچھ دیر بعد 10 سال یا کچھ عرصے کے بعد انہیں یاد آیا کہ ہم اس بیٹے کو تلاش کریں اور اس کو لائیں۔ بیٹے کا نام شیبہ تھا، تو ہم اس کو لائیں اور ان کو یہ ذمہ داری دیں، وہ ہمارے بھائی کا بچہ ہے، ہمارا حق بنتا ہے ہم اس سے تلاش کریں۔ یہ تلاش کرنے کے لیے نکل گئے مطلب، تلاش کرتے ہوئے مدینہ پہنچے، دیکھا کچھ چند بچے کھیل رہے ہیں، ان میں ایک بچہ بڑی بہادری سے کھیلتا ہے، تیر اندازی کرتا ہے، اور جب اس کا تیر کامیاب ہو جاتا ہے تو آواز سے کہتا ہے للکار کر کہ سنو میں قریشی ہوں اور میرا مقابلہ کوئی نہیں کر پاتا، قریشیوں کا مقابلہ کوئی نہیں کر پائے گا۔ یہ دیکھتے رہے، جب یہ اس بچے کے قریب گئے، اس کے حالات معلوم ہوئے، پتہ چلا یہ وہی بچہ ہے جو ان کا بھتیجا ہے۔ انہوں نے وہاں سے اجازت سے بچے کو لیا، اپنے ساتھ بٹھایا۔ خوبصورت تھے، عبد المطلب کے متعلق ہے، بہت خوبصورت تھے، بہت زیادہ حسین تھے حضرت عبد المطلب۔ تو مطلب نے ان کو اپنے ساتھ اپنی سواری پہ بٹھایا اور پیچھے بٹھایا۔ جب بستی میں داخل ہوئے، شہر میں، لوگوں نے آپس میں باتیں کی کہ مطلب نے ایک غلام اپنے ساتھ بٹھایا ہے پیچھے، اور غلام کو عبد کہتے تھے، تو لوگوں نے عبد المطلب کہنا شروع کیا۔ کہتے کہتے یہ مشہور ہو گیا، تو یہی نام آپ کا پڑ گیا حضرت عبد المطلب، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ پھر حضرت مطلب نے اپنے بھتیجے عبد المطلب کو یہ ذمہ داری سونپی کہ آپ کے والد یہ کام کرتے تھے، آپ کا حق ہے، آپ کو ہم یہ ذمہ داری سونپ دیتے ہیں۔ اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی اس خاندان سے ایک سبق ملا کہ یتیموں کو تلاش کیا جائے، یتیموں کا حق دے دیا جائے، اور یتیموں کے ذمہ دار عام طور سے ان کے رشتہ داروں میں ان کے چچا، ماموں، اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اس کے اوپر عمل کی توفیق نصیب کرے۔ پھر یہ ذمہ داری حضرت عبد المطلب کے ذمہ آ گئی۔ حضرت عبد المطلب نے اس کو خوب اچھے انداز سے نبھایا، حسن خوبی کے ساتھ اس کو چلاتے رہے اور نبھاتے رہے، اور اس کام کو کرتے رہے، کرتے کرتے آخر بیت اللہ جو اس وقت تعمیر ہوا تھا، اس موقع کے اوپر پھر بیت اللہ کی تعمیر دوبارہ ان کو کرنی پڑی تھوڑی بہت، لیکن یہ جو آب زمزم، یہ پانی کا کنواں تھا، یہ کنواں بھی دب گیا تھا، یہ کنواں بھی گم ہو گیا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے اس کو تلاش کیا، تلاش کرنا، کھودنا شروع کیا۔ ایسے موقع کے اوپر منت بھی مانی کہ اللہ اگر تو مجھے اولاد دے دے، بیٹے دے دے، میں ایک بیٹے کو قربان کر دوں گا اور یہ پانی مجھے مل جائے۔ تو لمبا قصہ ہے، بہرحال اللہ نے آپ کو اولاد دی، بیٹے دیے، آپ کے 10 بیٹے ہوئے، ان میں ایک بیٹا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ بھی تھے۔ سب سے چھوٹے تھے، سب سے حسین تھے، سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ کچھ وقت گزر گیا، پانی تو مل گیا، پانی نکل آیا، کچھ وقت گزرا، حضرت عبد المطلب کو یاد آیا کہ میں نے ایک منت مانی تھی، اس منت کو پورا کیا جائے، اور میں نے وہ یہ منت مانی تھی۔ پھر اس پہ کئی لوگوں نے مشورہ دیا، رشتہ داروں نے، ہمدرد لوگوں نے، کہ اس کے مقابلے، اس کے بدلے میں اونٹ ذبح کر دیے جائیں، اونٹ قربان کیے جائیں۔ 10 اونٹ ذبح کیے، 20 کیے، 100 کیے، کرتے کرتے لاسٹ میں اونٹوں کا اللہ نے قرآن قبول کر لیا، ان کے بدلے میں اونٹ ذبح کر دیے گئے، اور ان کی وہ منت بھی پوری ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب بچ گئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ والد محترم جب جوان ہوئے تو حضرت عبد المطلب نے ان کے رشتے کے متعلق سوچا کہ ان کا رشتہ کروا دیا جائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی اسی خاندان قریش سے ہیں۔ قریش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں
ایک شخص تھا، یہی قصی ابن کلاب ابن مرہ، ان کا لقب قریش تھا، اس لیے آپ کو قریشی بھی کہتے ہیں۔ قریشی کے معنی بہادری کے بھی ہیں، قریشی ایک مچھلی کا نام بھی ہے۔ بہرحال تو انہی قبیلہ قریش میں سے امی آمنہ کا خاندان بھی ہے۔ 5ویں سیڑھی پہ جا کے مل جاتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور آپ کی والدہ۔ یہ لوگ مدینے میں رہتے تھے۔ جب رشتہ تلاش کیا تو حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب کا رشتہ ہو گیا رشتہ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مادر رحم کے اندر تھے۔ عبداللہ ابن عبد المطلب تجارت کے لیے مدینہ تشریف لے گئے، تجارتی قافلہ واپس آیا، عبداللہ ابن عبد المطلب واپس نہ آئے اور یہ بیمار ہو گئے۔ تو اس موقع کے اوپر جب خبر ملی، پتہ چلا کہ قافلہ آ گیا، آنے کی بہت زیادہ خوشی ہوتی تھی، انتظار ہوتا تھا، کسی کا خامد آنے والا ہو اس کا انتظار بیوی کو ہوتا، کسی کی اولاد آنے والی ہو اس کا انتظار باپ کو ہوتا، ماں کو ہوتا، کسی کا بھائی آنے والا ہو اس کا انتظار بھائی کو ہوتا۔ اور یہ 2 جگہیں تھیں جن میں تجارت کی جاتی تھی، اور اسی قصی ابن کلاب نے یہ تجارت بھی شروع کی، یہ سفر بھی شروع کیے تھے موسم سرما اور موسم گرما میں، ملک یمن اور ملک شام کے ملک کی طرف موسم سرما میں سفر کیا جاتا اور یمن کی طرف موسم گرما میں سفر کیا جاتا، اور کافی وقت لگتا تجارت کے لیے لوگ جاتے، پھر واپس آتے تو بڑا انتظار ہوتا، خوب انتظار ہوتا، بڑی تمنائیں ہوتی، تمنائیں امڑتی۔ تو ان میں سے انتظار کی گھڑیاں حضرت آمنہ کے پاس بھی تھیں، وہ بھی انتظار کر رہی تھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب آئیں گے، اور ان کے والد کو بھی انتظار تھا کہ میرے بیٹے عبداللہ تشریف لائیں گے۔ لیکن جب قافلہ آیا ان سے پوچھا، پتہ چلا کہ عبداللہ ابن عبد المطلب نہیں آ پائے ہیں۔ کیا وجہ ہوئی؟ وہ بیمار ہو گئے اور وہیں اپنے سسرال میں رک گئے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے اور حضرت امی آمنہ نے پروگرام بنایا کہ جاتے ہیں، ان کا پتہ لیتے ہیں اور ان کو لے آتے ہیں۔ جب گئے پتہ لیا، پتہ چلا کہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے اور وہیں سسرال میں ان کا انتقال ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مادر رحم کے اندر ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد مختلف روایتوں کے مطابق 70 دن 3 مہینے کے بعد دنیا میں تشریف لائے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ذکر فرمایا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ ہم نے آپ کو یتیم پایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسے در یتیم کہتے ہیں۔ مادرزاد یعنی پہلے سے ہی یتیم، باپ کا سایہ پہلے ہی اٹھ گیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ ہمیں یتیموں کی پہچان اور ان کی قدر نصیب کرے۔ کس کو معلوم تھا یہ یتیم کون ہوگا، یہ کیسا ہوگا؟ اب آگے باتیں آتی رہیں گی۔ کسی کو پتہ ہوتا پھر کوئی یتیم کو ستاتا نہ، پھر کوئی اس کو پتھر نہ مارتا، پھر کوئی اس کے نام نہ رکھتا، پھر کوئی اس سے بائیکاٹ نہ کرتا۔ اللہ ہمیں اس در یتیم کی سچی غلامی نصیب کرے۔ اور جب یہ پیدا ہوتے ہیں، جب یہ اپنی امی کی گود میں آتے ہیں، ان کے دادا عبد المطلب ان کو دیکھتے ہیں، ان کی امی بھی ان کا نام رکھتی ہیں، ان کے دادا بھی ان کے نام رکھتے ہیں، اور ان ناموں کا انتخاب بھی من جانب اللہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا کل یہاں سے آگے ذکر کریں گے۔ اللہ ہمیں اس کے اوپر عمل کی توفیق نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔